آج ہم بہت زیادہ سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی تعداد ہے جو کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ اپنی ناکامیوں والے واقعات انہیں بیان نہیں کرتے، کامیابی والے واقعات ڈھیروں ڈھیر ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم فلاں جگہ پہ یہ ہم نے کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا، جہاں پر بہت سارے ناکامی کے اسباب ہیں۔ ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے بڑے کامیاب لوگ، گھروں میں موجود قابل افراد اپنی ناکامی کو بیان نہیں کرتے، کامیابی کو بیان کرتے ہیں۔ میں فلاں جگہ پہ بھی کامیاب ہوا، فلاں جگہ میں نے یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا۔ اتنی کامیابی بیان کرتے ہیں کہ آنے والی نسل یہ تاثر لے لیتی ہے کہ شاید یہ ساری زندگی ناکام ہی نہیں ہوئے، اور وہ پھر اس خوف سے کہ کہیں ہم ان کے سامنے ناکام ہوں گے تو یہ ہمیں تانے دیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ تم نے فلاں جگہ پہ، اور اتفاق سے کوئی بچہ ناکام ہو بھی جائے تو پھر ہماری پھر خیر نہیں ہے۔ ہر جگہ سے ہمیں سننے کے لیے 100 الفاظ ملیں گے، اور عجیب و غریب ہمیں سننے کے لیے باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے ناکامی سے کامیابی کا سفر کیسے ہوگا کہ ہمارے کامیاب افراد کو، کامیاب لوگوں کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ ہم بھی کچھ بتائیں اسکول کے اندر طلباء کو، جامعات کے اندر، مدارس کے اندر، جہاں جہاں بھی تربیت حاصل کرنے والے افراد موجود ہیں، تربیت لے رہے ہیں، سینئر سے گزارش ہے کہ ان میں جہاں آپ اپنی کامیابیوں کے واقعات ڈھیروں ڈھیر بیان کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں انہیں یہ بھی بتائیے کہ ہم بھی بہت ساری جگہوں پر ناکام ہو کر کامیابی کے اس زینے تک پہنچے ہیں۔ کچھ تحقیقات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے بوتھ اسکول آف بزنس کے ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اکثر یہ غلطیاں ہی تو ہیں جن کے اندر معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور چیزوں کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ معلومات چھپی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان معلومات کو سیکھنے کے لیے، ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بندہ تیار تو ہو، بندہ خود تو ذہنی طور پر اس کو سمجھے کہ میں کامیابی تک جانا چاہتا ہوں۔ اصل کامیابی اسے ان ناکامیوں کے پردے میں چھپے نظر آئے گی، جہاں پہ وہ فیل ہو رہا ہے، جہاں پہ وہ ناکام ہو رہا ہے۔ ان ناکامیوں سے جب وہ سیکھنا شروع کرے گا تو کامیابی اس کے بہت قریب آ جائے گی۔ انہی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ناکامیوں پر تو توجہ دیتے نہیں ہیں اور کامیاب ہونے کے لیے سبق بھی نہیں سیکھتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیابی نہیں ہو رہے۔ جہاں ہمیں دیگر چیزوں پر توجہ دینی ہے، وہاں ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ناکامیوں سے ہم سبق سیکھیں اور کامیابی کے لیے ہم کوشاں رہیں کہ کامیابی کیسے ہمیں حاصل ہوگی۔ اور انہی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں بہت ساری تحقیقات کی گئی، جن تحقیقات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حال میں جو موجودہ وقت چل رہا ہے اس کے اندر یا آنے والے یعنی مستقبل کی ناکامیوں سے آنکھیں چرا لینا اور اپنے آپ کو چھپا لینا یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو موجودہ جو دور چل رہا ہے یا آنے والا جو دور اس پر ابھی آئے گا، اسے ناکامیوں سے کترانا نہیں چاہیے، آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی باڈی پر، انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ انہی ماہرین نے تحقیقات کی تو ایک چیز مزید ان کے سامنے یہ بھی آئی کہ جب ایسے افراد کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے جن کے اندر ناکامی کا خوف ہے، ہمارا ہدف پورا نہیں ہوگا، یہ خلش ہے ان کے ذہن کے اندر، ہم اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکیں گے، ہم منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے، جب ایسے افراد کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں کہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو آپ کے اہداف تک نہیں پہنچنے دے رہی، آپ کو کامیابی کے زینے تک نہیں پہنچنے دے رہی، ذرا غور کریں۔ تحقیق جب کی گئی تو پتہ چلا کہ ان افراد نے جب وہ اسباب بیان کیے اور انہی کو کہا گیا کہ ان اسباب کا حل بھی تلاش کیجئے، تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے انہی ناکامیوں کا، انہی رکاوٹ دینے والی چیزوں کے اسباب کو ان کا حل تلاش کیا۔ تو انہی لوگوں نے ان رکاوٹ پیدا کرنے والے اسباب اور حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حل تلاش کیے، اور آدھے سے زیادہ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم اپنے اہداف کو پورا کر سکتے ہیں، ہم اس منزل کو طے کر سکتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک تحقیق اور تجربہ اور بھی کیا۔ انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے بہت سارے درجنوں اساتذہ کرام کو انہوں نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور انہوں نے اساتذہ کی انہوں نے یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ اپنی ماضی کے اندر دیکھیں اور سوچیں اور یہ ریکارڈ جمع کریں کہ آپ کب کب کامیاب ہوئے اور کب کب آپ لوگ ناکام ہوئے۔ تو ایسے لوگوں نے جب غور و فکر کر کے درجنوں اساتذہ کرام نے اپنے ماضی کو یاد کیا، ماضی کے تلخ حقیقتوں کو سامنے جب رکھا، ان میں ناکامیاں بھی نظر آئی، کامیابیاں بھی نظر آئی، تو انہی درجنوں اساتذہ کرام کو جنہوں نے اپنی ناکامیوں کو بھی دیکھا، اپنی کامیابیوں کو بھی دیکھا، انہی اساتذہ سے جب کہا گیا کہ آپ نے آنے والے طلباء کے سامنے،
آنے والی جنریشن کے سامنے آپ نے اپنی ناکامیوں کو بیان کرنا ہے، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ آج اتنی بڑی کامیابی پر فائز ہونے والے انسان بھی کہیں نہ کہیں ناکام ضرور ہوئے ہیں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی درجنوں اساتذہ نے اپنی ناکامیوں کو بیان کرنے سے انکار کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنی کامیابیاں بیان کریں گے کہ ہم فلاں فلاں جگہ پر کامیاب ہوئے۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ یہی تو ایک وجہ ہے کہ جب تک آپ لوگ اپنی ناکامی بتائیں گے نہیں، آنے والے نوجوان میں حوصلہ کیسے پیدا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ ہمارے کامیاب لوگوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے آنے والے نوجوانوں کو جو کاروبار کے اندر آ رہے ہیں، تعلیم کے اندر آ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ ہم پیدائشی طور پر ہی کامیاب ہوتے ہوتے یہاں تک کامیاب نہیں ہوئے، ہم بھی بہت جگہوں پر ناکام ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ناکامیوں سے سبق سیکھے ہیں، ہم نے ان کمزوریوں کو دور کیا ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک بڑی دلچسپ کی، کہا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری ناکامیوں کے اندر کتنے بڑے بڑے سبق موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے راز موجود ہیں۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا، ایک گیم انہوں نے لانچ کی، اس گیم میں 20 روپے، 50 روپے اور دیگر انہوں نے یہ قیمتی چیزیں رکھی، اور انہوں نے کہا کہ کامیابیاں اور ناکامیاں ان کو بیان کرنا ہے۔ ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یہ بھی کام کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، اور الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب، انگریزی کی کتاب ہے، 1998 میں لکھی گئی، کتاب کا نام ہے یو کین ون۔ اس کے مصنف نے ایک بڑی مشہور، وہ کہنے لگا کہ کامیاب لوگوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ بہت سارے کام کرتے ہیں، بلکہ کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک کام کو مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ کام زیادہ نہیں کرتے، کام کم ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کو کرنے کے طریقے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو اس طرح وہ ایک کامل کاروباری اور کامل کامیاب افراد بن جاتے ہیں۔ میں کچھ مشہور جو لوگ ہیں ان کی باتیں آپ تک رکھتا ہوں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بڑے بڑے مشہور لوگ جن کے چوٹی کے نام ہیں، جن کا آج نام بولتا ہے، جن کے بڑے بڑے ناموں میں نام شمار کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی کامیاب ہوئے ہیں، بلکہ انہیں بھی ناکامیوں کے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑا ہے، تب جا کر یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام آتا ہے البرٹ آئنسٹائن کا۔ یہ بھی بہت ساری ناکامیوں سے گزرا، لیکن آج رہتی دنیا تک اس کا نام باقی ہے۔ جب تک یہ سائنس چلتی رہے گی اس کا نام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ یہ انتہائی ذہین تو تھا، لیکن اس نے کیا کیا دشواریاں دیکھی۔ یہ 9 سال تک بولنے کی دشواری سے گزرتا رہا، بول نہیں سکتا تھا 9 سال تک۔ اس کے بعد اس کے مزاج میں شدت تھی، پھر یہ ایک الگ سوچ کا حامل تھا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے الگ سوچ کا مالک ہے، مزاج میں شدت ہے، اور اسے ابتدائی درسگاہ سے بھی نکال دیا گیا، یعنی اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس کی سوچ الگ تھی، اس کے خیالات الگ تھے، مزاج کے اندر سختی تھی۔ 9 سال تک دشواری کے مراحل سے گزرا، لیکن اپنی ناکامیوں سے ناکام نہیں ہوا، ہارا نہیں، ان ناکامیوں سے سیکھتا رہا، ان کمزوریوں کو دور کرتا رہا، تو آج اس کا ایک نام ہے۔ دوسرا نام ہے بل گیٹس کا۔ یہ مائکرو سافٹ ویئر کا بانی ہے یہ، لیکن اس نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ بات یہ ہے، یہ لکھتا ہے کہ کامیابیوں کا جشن ضرور منائیں، لیکن کامیابی کے جشن کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی ناکامیوں سے سبق حاصل کریں۔ اگر ناکامیوں سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو آپ ایک کامیاب فرد نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب فرد بنیں، ہمارا نام ہو، ہمیں لوگ جانیں، اچھے لفظوں میں یاد کریں، تو ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہے، ان میں چھپے ہوئے رازوں کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کے اندر کتنی بڑی معلومات ہے جو ہمیں کامیابی کے مراحل کو طے کروا سکتی ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے بہت سارے کام شروع نہیں کرنے، بلکہ ایک کام کو ہم نے مختلف طریقوں سے کرنا ہے تاکہ ہم ایک کامیاب اور کامل فرد بن سکیں۔ تیسری بات، ہم نے ناکامیوں کو سامنے نہیں رکھنا۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو پیچھے دیکھتا ہے نا کہ میں فلاں جگہ پہ بھی ناکام ہوا، میں فلاں جگہ پہ بھی ناکام ہوا، تو وہ ضرور ناکام ہو جاتا ہے۔ سابقہ ناکامیوں کو اپنے اوپر اس طرح ہیوی نہ کریں کہ وہ آپ کے آئندہ والے جو پروجیکٹ ہیں ان پر وہ اثر انداز ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہرن اگر دوڑے تو 1 گھنٹے میں 120 کلومیٹر سفر طے کر سکتی ہے، اور شیر اگر دوڑے تو 1 گھنٹے میں 80 کلومیٹر تک دوڑ سکتا ہے۔ تو 2/3 شیر دوڑتا ہے اور 3/3
یہ ہرن دوڑ سکتی ہے، یعنی اس کی 2 گنا سپیڈ ہے شیر کی اور ہرن کی 3 گنا سپیڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیر ہرن کا شکار کیوں کرتا ہے؟ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ہرن بار بار مڑ کر، جو پیچھے اس کے خوف چلا آ رہا ہے، جو اس سے پریشان کرنے والی چیز ہے، وہ مڑ مڑ کے اسے دیکھتی ہے، مڑ مڑ کے اسے دیکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ مڑ مڑ کے بار بار اس کی طرف دیکھتی ہے، یعنی پیچھے جو خطرہ لگا ہوا ہے، جب اس کو مڑ مڑ کے دیکھے گی، جیسے انسان پیچھے لگی ہوئی ناکامیوں کو بار بار دیکھتا ہے، پیچھے لگی ہوئی کمزوریوں کو دیکھتا ہے بار بار، تو مسئلہ کیا سامنے آتا ہے کہ ہرن کی وہ رفتار کم ہو جاتی ہے، اور شیر کو کوئی خطرہ اس وقت نہیں ہوتا۔ شیر کسی چیز کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، صرف اپنے سامنے ٹارگٹ کو رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہرن ناکام ہوتی ہے اور شیر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ناکامیوں کو اور ماضی کی غلطیوں کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا کہ آئندہ والے ہمارے تمام تر جو اہداف ہیں وہ کم رہ جائیں۔ تو ہم ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔